إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، تمجید، بزرگی، بڑائی، عظمت، شان، شوکت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، وہ بھی پوری نہیں، آیت کے ٹکڑے کو بیان کیا ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر اسی آیت کی روشنی میں، جو کہ عنوان آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، اگر واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھ لیا تو، یا سن لیا ہوگا، کہ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے۔ اس آیت کو عنوان بنا کر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک میرا اور آپ کا تعلق ہے، ہم میں سے کوئی بھی انسان ہو، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کو کامیابی ملے، وہ ترقی کرے، اس کو فلاح حاصل ہو، اور اسی کامیابی کی حصولیابی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، ہر طرح کی محنت کر رہا ہے، قسم قسم کے جتنے ہو سکے اس سے وہ جتن کر رہا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، فلاح ملے، مجھے فوز حاصل ہو۔ لیکن دوستو، جب انسان کی خواہش کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق ہو جاتا ہے وہ کام جس کے پیچھے لگا ہے،
تو کیا سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم انسان جتنے بھی ہیں سب کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، مختلف قسم کی طبیعتیں ہیں۔ اب جب طبیعتیں الگ ہیں تو کامیابی کے معیار بھی سب کے پاس الگ الگ ہوں گے۔ ہر کوئی ایک ہی کام کے پیچھے نہیں لگے گا۔ کوئی بین الاقوامی کھلاڑی بننے کو کامیابی سمجھتا ہے کہ نہیں، انٹرنیشنل کھلاڑی بن جاؤں میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی اداکار بننا پسند کرتا ہے، اس کے اندر کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی سیاسی قائد بننا چاہتا ہے۔ الغرض تمام انسانوں کی الگ الگ طبیعت کے اعتبار سے جس مقصد کے پیچھے وہ لگا ہے وہ حاصل ہو جائے، وہ کیا سمجھتا ہے میں اس کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اور لوگوں کی بھی سوچ یہی ہے، انسانوں کی بھی سوچ یہی ہے کہ اگر شہرت اور ناموری، نام و نمود، نام مجھے ساری بستی کے اندر مل جائے، انسان کیا سمجھتے ہیں یہ انسان کامیاب ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہے۔ کیا اصل یہی کامیابی ہے؟ کامیابی کا یہی مطلب ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اس خالق کائنات کی طرف، اس مالک ارض و سما کی طرف، اس ساری انسانیت کے بنانے والے خالق اور رب کی طرف، جو کہ ساری انسانیت کا پالنہار ہے، رب ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کس چیز کو کامیابی کا معیار دیتا ہے؟ جو سوال میں نے آپ سے کیا کہ انسان جو جانتے ہیں کامیابی اس کے اندر ہے، کیا وہ کامیابی ہے، یا انسانوں کو بنانے والا اصل کامیابی کس کو دیتا ہے اور اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ذرا ہم آتے ہیں خالق کائنات کی طرف۔ میں نے جو آیت شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران کی، وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے ابتدا سے، کل نفس ذائقۃ الموت، سارے نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر کرتے ہیں کام، اس کا پورا پورا اجر کل قیامت کے دن دیا جائے گا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو ایک محض دھوکہ ہے اور دھوکے کا سامان ہے۔ اب انسان کی سوچ کو دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے کیا قرار دیا؟ دھوکہ قرار دیا۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک محض دھوکہ ہے۔ کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آگے جا کر انشاءاللہ مزید تفاصیل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ نے دھوکہ اس لیے کہا کیونکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس رب کائنات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں، غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اب ترتیب سے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کامیابی کس کو معیار قرار دیا ہے، کون سی چیزیں کامیابی ہیں۔ ایک تو آیت میں نے پڑھی کہ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ تو کامیاب ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا یعنی اچھائیوں کا وزنی ہو گیا، بوجھل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزان قائم ہوگی، وہاں پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اچھائیاں اور برائیاں تولی جائیں گی،
اچھائیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہے۔ کہیں اللہ نے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہا ہے، آگے ایک جگہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ، جہنم سے بچا لیا جانا یہ تمہارے رب کی طرف سے ملنے والا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہوگا تو ہی انسان جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ عربی جاننے والے مطلب سمجھتے ہوں گے، فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی۔ عظیم کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑی۔ جہنم سے بچا لیا جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن انسان سے یعنی قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہٹا دیا گیا، سمجھ لو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فقد رحیمہ، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ جہنم سے بچا لیا جانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ملنے کا سبب ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ 3-4 آیتیں میں نے پڑھ کر سنایا، ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگاہ کے اندر کامیابی کس کو قرار دیا؟ معیار کیا ہے؟ جہنم سے بچ جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ اب ذرا ہم ترتیب سے آتے ہیں کہ ان کی پہچان کیا ہے، کیا وہ علامات ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں کہ جہنم سے وہ انسان بچ کر کہاں چلا جائے گا؟ جنت کے اندر۔ کیا ایسے ہی منمانی زندگی گزارنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کامیابی ہے؟ نہیں۔ ہم پہلے سورۃ المؤمنین پڑھتے ہیں۔ سورۃ المؤمنین کے اندر ابتدا میں اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی ایمان والا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور جو تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لاگو کی ہیں ایمان کے، اس کو پورا کرتا ہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے تو اس وقت مکہ کے حالات کیا تھے؟ ساری انسانیت شرک کے دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی۔ اللہ کو رب تو مان رہی تھی، ربوبیت کا اقرار تو کر رہی تھی، لیکن اللہ کی عبادت کے اندر اوروں کو شریک کر رہی تھی، جو کہ اللہ کو بالکل وہ چیز پسند نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک انسان کو، بشر کو نبی بنا کر بھیج دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بستی والوں کو صفا پہاڑی کے سامنے جمع کر کے جس بات کا اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو، کہو، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، حقیقی معبود، حقیقی مسجود کون ہے؟ الہ واحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہو۔ آگے اس کے اندر کیا آیا ہے؟ تفلحو، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، شرک سے بچو، بدعات سے بچو، اللہ کے سامنے قیام، اللہ کے سامنے رکوع، اللہ کے سامنے سجود، اللہ سے مانگو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کامیابی۔ اللہ کی نگاہ میں یہی کامیابی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، میں نے کہا نا رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا ربکم۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کس طرح کرنی ہے، کون سا طریقہ کار ہے، کیا کیا کرنا ہے، اللہ نے کہا رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، تب جا کر اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوگا۔ وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام میں بھی لگے رہو، کرتے رہو، لعلکم تفلحون۔ یہاں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نماز جس کے لیے ہم آتے ہیں اور ابھی بھی جمع ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، اس کے اندر کیا ہے؟ قیام ہی تو ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ رکوع ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ سجود ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعے جو ہم کو کہا ہے کرنے کے لیے نماز کے اندر، وہ چاہے حرکات ہوں، چاہے اس کے اندر پڑھے جانے والے اذکار ہوں، یا پڑھی جانے والے اللہ کے کلام کی آیات ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کامیابی کی علامت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آخرت کے اندر ایمان والے سے، ایمان لانے کے بعد جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہی ہو۔ اور مومن کی نماز درست، جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فَإِن صَلَحَتْ، اگر اس کی نماز درست، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، دو جملے آئے ہیں، وہ کامیاب ہے، وہ بامراد ہے۔ نجاح کے معنی کیا ہیں؟ مراد ہی کو پانا ہے نا، کامیابی، مراد جو چاہتا ہے انسان، مقصد، خواہش، تمنا، اس کو پورا کرنے کا نام ہے۔ کیا کہا؟ سب سے پہلے جس بات کا اس کے عمل میں سے سوال ہوگا، صلاتہ کہا، اگر وہ درست، فقد افلح وانجح، وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا۔ آگے کیا فرما؟ وَإِن فَسَدَتْ، نماز ہی اس کی درست نہیں ہے، نماز کے اندر ہی بگاڑ ہے، فقد خاب وخسر، وہ نقصان میں، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نامراد ہے، اس کی مراد پورا نہیں ہوئی۔ یہ پہچان ہے، یہ پہچان میں گنا رہا ہوں، کس کی؟ آخرت کے اندر ہم کو کامیابی ملنے کی، اللہ کی نگاہ میں کامیاب بندہ ہونے کی۔ کہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو۔ آپ کہو گے ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، ہم سب نیک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف، کبھی آپ سے گناہ صادر نہیں، کسی بھی نبی سے گناہ صادر نہیں ہوتا، بخشے بخشائے ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انی اتوبو، انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، 70 مرہ، 100 مرتبہ، 70 سے زائد، یہ زیادتی کے لیے الفاظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ توبو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں اللہ فرماتا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون۔ تقوی بھی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انسان متقی کہتے ہیں، تقوی والا کون ہے؟ تقوی والا اللہ کے حکموں پر چلنے والا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والا، یہی متقی ہوتا ہے۔ مشرک متقی نہیں ہو سکتا، بدعتی متقی نہیں ہو سکتا۔ خالی نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، پیشانی پر بہت بڑا کیا کہتے ہیں نشان پڑ گیا، گٹا پڑ گیا سجدے کا، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ ہیں بہت سارے ایسے نمازی، بہت سارے زکوٰۃ اور خیرات کرنے والے، پھر بھی شرک کے دلدل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتا، مشرک متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے معنی بچنا ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، حقیقت میں تقوی کے معنی بچنا ہی ہے۔ ہاں، اور اللہ کے جو احکام ہے جس کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے کرنے کے نام ہی تقوی ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو۔ اس میں بھی کیا ہے؟ لِأَنفُسِكُمْ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خرچ کرنا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان سارے لوگوں، ہم پہلا پارہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، الف لام میم، اس کے اندر ہم ترتیب سے پڑھتے جاتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اب جا کر ترجمہ دیکھ لینا، پڑھتے ہم آگے کہاں آتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ڈھیر سارے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ایمان والوں کا۔ ایمان والے کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی کیا صفات ہے، کیسے نمونے کے وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اخیر میں ساری باتیں گنانے کے بعد اللہ نے کہا یہی ہیں صحیح راستے پر، یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، یہ غلط راستے کی طرف گئے ہوئے انسان نہیں ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، آگے انہی کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے کامیاب ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں دنیا بھر کا بغض رہتا ہے،
نفرتیں رہتی ہیں، کدورتیں رہتی ہیں، ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کے خلاف دل کے اندر بیر رکھا ہوا ہے، غیروں کو چھوڑو، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، اپنے آپ کو مومن کہنے والا، ایک منہج کا، ایک جماعت کا دوسری جماعت کے تئیں نفرتیں پالتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کون کامیاب ہوں گے؟ سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، قد افلح من تزکا۔ تزکا کے معنی کیا تھا؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اخلاق رذیلہ جو ہوتے ہیں، گندے اخلاق، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو پالنا، اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، بچنا ہے۔ قد افلح، وہ انسان کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ اور حقیقت میں دل ایک ایسی چیز ہے، یہ سدھر گیا سارا انسان سدھر جائے گا، اور یہ بگڑ گیا سمجھو سارا انسان بگڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب یہ اچھا ہے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ بگڑ جائے گا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، سارا جسم کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ وہی دل ہے، اور دلوں کے اندر ہی یہ سب خیالات آتے ہیں، دلوں کے اندر یہی سب نفرتیں انسان پالتا ہے۔ تو کامیابی چاہتے ہو، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے۔ اچھا، ایک اور علامت سن لو، اگر دین کی آپ سمجھ رکھتے ہو، دین کا فہم رکھتے ہو، آپ کے پاس الحمدللہ علم ہے، قرآن کا ہو، احادیث کا ہو، یا آپ مسائل نماز کے جانتے ہوں، روزے کے جانتے ہوں، دیگر احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اس کے بارے میں قرآن احادیث کی روشنی میں آپ کے پاس علم ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا، اگر برائی کے اندر ملوث ہے، شرک کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کو سمجھانا، وہاں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے، کامیابی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہاں یہ بھی کام کرو، بھلائی کا کام کرو۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فالذین آمنوا، جو انسان ایمان لایا، کس پر؟ فالذین آمنوا بہ، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار، یہ تو ایمان کی علامت ہے نا۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، آپ کی حمایت کرتا ہے، ونصروہ، آپ کی مدد میں لگا ہے۔ آپ کہو گے کہ ہمارے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی کیسے حمایت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کو آگے پہنچاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد ہے۔ ہاں، ہم کیا سمجھتے ہیں ان کے بیچ میں ہی رہنا ہے؟ یہ آیات کیا ہیں؟ خالی صحابہ کی حد تک یا اس دور کے کفار کی حد تک نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی بھی اتباع کرتے ہیں، الذی انزل معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئے، یعنی قرآن پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ اولئک هم المفلحون، اللہ کہتا ہے یہ بھی کامیابی کی علامت ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں آتا ہے، اور ان کے لیے کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بخیلی بہت خراب چیز ہے، اپنے نفس کو حرص سے بچانا ہے، حرص سے بچانا ہے، کنجوسی سے اپنے نفس کو
دور کرنا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ لوگ بھی کامیاب ہیں. اچھا میں نے اتنی ساری آیات یہاں تو صرف کس کے تعلق سے بیان کی؟ جو اعمال صالحہ ہیں، اچھے اچھے اعمال ہیں. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. میں نے یأمرون بالمعروف کے تعلق سے کہا وینہون عن المنکر یہ کون کرے گا؟ برائیاں بھی ہیں اس سے بھی باز آنا ہے، ان صفات کو بھی داخل کرنا ہے، تب جا کر ہم کامیابی کی کیٹیگری میں آئیں گے. اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہاں تو 4 گنائیں بہت ساری برائیاں، شراب نوشی، جوا، سٹا، بت پرستی، جہاں بڑے بڑے بت گڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں میں جانا، اس سے والازلام تیروں کے ذریعے سے فال لینا. اب یہاں تفسیر کا موقع نہیں ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 کی تفسیر الحمدللہ فجر کے درس میں یہ آ چکی ہے. اگر مزید آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں ابن کثیر کو کھول لو، اس کے اندر کیا کیا چیزیں تفصیل سے ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں. تو یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کامیابی چاہتے ہو شراب نوشی سے باز آ جاؤ، سٹے سے باز آ جاؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ، فال غلط عقائد سے. کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان. یہ بہت پلید اور گندا کام ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہم کو دیا ہوا ہتھ کنڈا ہے. فاجتنبوا اللہ کہتا ہے فاجتنبوا اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مطلب کیا ہوا؟ اچھائی کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ محرمات سے بچنا بھی یہ بھی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے. یاد رکھ لیجیے، اچھے اچھے اعمال ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر دیا، ہم متقی بن گئے، ہم توبہ کرنے والے بن گئے، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بن گئے، ہم نمازوں کے پابند بن گئے، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے بن گئے، ہم کامیاب ہیں. لیکن اس کے عکس ان چیزوں کو چھوڑ کر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو زندگی کے اندر اگر ہم داخل کریں گے تب ہم ناکام ہیں، اللہ کی نگاہ میں ناکام ہیں. اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا. اچھا اس کے علاوہ ایک اہم نکتہ، میں نے اتنی ساری باتیں بیان کی آپ کے سامنے، اس سے آپ کیا سمجھو گے؟ کہ بھائی دنیا ہی نہیں چاہیے، چھوڑو، دنیا کو حاصل ہی نہیں کرنا ہے، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ تجارت، یہ کاروبار، چلو چھوڑو سب. ایسا نہیں ہے. عہدہ حاصل کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے، بڑے سے بڑا اعلیٰ منصب حاصل کرنے سے بھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے. ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھائے رکھیے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں. بس یہ ساری چیزوں کو حاصل کر کے ایک مسلمان ہیں ہم، یہ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اس چیزوں کو حاصل کریں گے اور اسلام کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کریں گے تب ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ میں مسلمان، آپ مسلمان، ڈاکٹر بن گیا میں. اب ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مریضوں کا علاج. سارے تو مالدار نہیں آتے ہیں، زیادہ کیٹیگری غریبوں کی آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی دولت دی ہے، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، لیکن میں غریبوں کو ہی زیادہ لوٹوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا کیا؟ غریبوں کی مدد کروں. دیکھوں لاچار ہے، ایسا غریب نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے محلے کے اندر پھرتے ہیں، جا کر ان کی جھولیوں کو چیک کریں گے، ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، متوسط طبقے کا انسان بیچارہ کمزور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، نام لیوا فقیر نہیں. حقیقت میں اگر محتاج ہے، پائی کا محتاج ہے، بیمار ہے، علاج کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا ڈاکٹر میں علاج کروں اس کا. میں مسلمان ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت خلق کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، چلو میں اس کی خدمت میں لگ جاتا ہوں. میں وکیل بن گیا نا، وکیل بننے سے منع نہیں ہے. ذہن میں کیا رہے؟ میں مسلمان ہوں. بہت سارے ایسے بیچارے ناجائز مقدمات کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بے گناہ پڑے رہتے ہیں،
لوگ پیسے لے کر ان کے مقدمات ختم کر دیں. نا میں کیا کروں؟ اگر وہ سچا پکا مسلمان ہو، وکیل ہو، تو ایسے بے گناہ کو بچانے کی میں کوشش کروں. میں سائنسدان ہوں نا، نئی نئی چیزیں میں فراہم کروں لوگوں کو. میں انجینئر ہوں، مسلمان ہوں سچا پکا، اس کا میں صحیح استعمال، تب جا کر کوئی بھی منصب اور عہدہ حاصل کرنے سے منع نہیں ہے. کمانے سے منع نہیں ہے. ڈھیر سارے کماؤ، آپ خوب کماؤ. مقصد خالی کما کر دنیا کے اندر عیش اور عشرت کرنا اور اللہ کے اذکار سے، اللہ کے ذکر سے غافل رہنا، یہ ناکامی ہے. نہیں، یہ جو ہم پیسہ کمائیں گے اس پر میرے سے زیادہ میں سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں لٹانے والا بنوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں. خالی ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جیسے عسرہ کون نہیں جانتا ہے، یعنی کہ غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کے موقع پر حالات کیسے تھے ہم سبھی جانتے ہیں. ایسی کڑاکے کی گرمی، ایسے حالات، کوئی نکلنے کا نام نہیں. اور اوپر سے جس چیز کے اوپر ان کا تکیہ ہے، یعنی کہ کھجور کے پیڑ، کھجور اس وقت بڑے زوروں سے پک رہے تھے. ایسے موقع پر ندا لگائی جاتی ہے کہ جانا ہے ہم کو جہاد کے لیے، اور لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال اللہ کے راستے میں لٹایا آپ جانتے ہیں، تقریباً 1000 یا 2000 یا 4000 دینار دیے تھے. آج کل کے اعتبار سے اگر اس کا حساب لگائیں گے، کروڑوں کی مالیت کا سونا ہوتا ہے. اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول اللہ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا. پھر اللہ کے رسول کی زبان سے جو جملہ نکلا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ، برائی نہیں کریں گے وہ. لیکن کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے میرے عثمان نے کہ آج کے بعد اگر کوئی برائی بھی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. یہ برائی ان کو تکلیف نہیں دے گی. تو مالدار بننے سے روکا نہیں گیا ہے. مالدار بنے، خوب کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جو طریقہ ہم کو بتا دیا گیا ہے، تاکہ ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، غریبوں کے، یتیموں کے، لاچاروں کے، ناداروں کے، مسکینوں کے کام آ جائیں. تاکہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اپنی بستی والوں پر، اپنے اڑوس پڑوس والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، تاکہ ڈبل ثواب حاصل کریں. ایک آدمی واہوائی حاصل کرنے کے لیے اڑوس پڑوس ملک کے اندر، اڑوس پڑوس بستی کے اندر جا کر خوب لٹاتا ہے. بستی والے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، بھائی غریب ہے، لاچار ہے. صلہ رحمی ہوا. ایک انسان مالدار اگر اس کی بہن یا بھائی غریب ہے، وہ اس کو دے گا تو 2 ثواب ملتے ہیں اس کو. ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا. یہ سب باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ کلام کیا نکلا؟ ساری چیزیں حاصل کرنے سے منع نہیں ہے. دنیا حقیقت میں دھوکے کا سامان ہے، لیکن اسلام کے ساتھ یہ دنیا ہم کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتی. اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ یہ دنیا ہم کو برباد نہیں کر سکتی. دنیا اسی وقت ہمارے اوپر حاوی ہو سکتی ہے جب ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے اور آخرت کو فراموش کریں گے، نظر انداز کریں گے، تو سمجھو دنیا کے اندر ہم پھنس سکتے ہیں. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ میں ہم کو کامیاب بنائے. آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیابی سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. خطبہ ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں. وہ اعلان یہ ہے کہ اگلی جو تاریخ 16 جنوری کے اندر الحمدللہ ہماری اس بستی کے اندر نیشنل ہائی اسکول گراؤنڈ کے اندر مرکز توحید و سنہ کے زیر سرپرستی ایک نصف روزہ دینی اور تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ہندوستان کے بڑے معقر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. الگ الگ عناوین پر انشاءاللہ وہ خطبات دیں گے. اور یہ جو ہم نے پروگرام طے کیا ہے اس مرکز توحید و سنہ کے زیر سرپرستی، اصل یہ جو پروگرام کا مقصد حفاظ کرام کے اعزاز میں ہے.
پچھلے 2 سال کے اندر ہماری اس بستی کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری ہی اس مسجد کے اندر ہو جہاں بچے حافظ ہو گئے ان کے اعزاز میں پروگرام، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر چاہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو بھی ہماری اس بستی کے اندر حافظ بنائے، کسی بھی ادارے سے ہو، حافظ قرآن بنائے، ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ان کو اعزازی سند سے بھی نوازا جائے گا، انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ ائمہ مساجد، ہماری بستی کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں تمام مساجد کے ائمہ کو بھی انشاءاللہ اس موقع پر انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر آپ تمام حضرات سے اور میری ماں بہنوں سے بھی، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، ہمارے یہاں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے خالی مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور معقول پردے کے ساتھ ہمارے یہاں انتظام رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تمام حضرات سے میری گزارش، ایسے خوشی کے موقع پر آپ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں، اور شریک ہو کر آپ ہماری ہمت افزائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔